بدرو اور چڑیل۔ صفیہ اور محمود بہن بھائی تھے۔ صفیہ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی جبکہ محمود 8ویں میں تھا۔ ان کے گھر کے قریب ایک پرانی حویلی تھی۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں چڑیل رہتی ہے، لیکن صفیہ اور محمود کے ابو پروفیسر وقار اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک روز پروفیسر وقار دوپہر کے وقت اپنی کار میں اس حویلی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی انہیں سڑک کے کنارے کھڑا نظر آیا۔ وہ انہیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ پروفیسر وقار نے کار اس کے قریب روک دی اور کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے اس سے بولے، "کیا بات ہے بابا؟" "تمہاری مدد چاہیے بیٹا." بوڑھا بولا۔ "کیسی مدد بابا؟" پروفیسر وقار نے پوچھا۔ "میرا بیٹا اندر حویلی میں گیا ہے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، حویلی اندر سے ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، میں وہاں چل نہیں سکتا۔ اگر تم اندر جا کر میرے بیٹے کو ڈھونڈ لاؤ تو مہربانی ہوگی۔ بوڑھے نے حویلی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ "وہ کیوں گیا ہے اندر؟" پروفیسر وقار نے پوچھا۔ "وہ مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے، ہم دونوں ساتھ ہی جا رہے تھے." بوڑھے نے جواب دیا۔ "اچھا تم فکر نہ کرو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ پروفیسر وقار نے کار کا انجن بند کیا اور کار سے نیچے اتر آئے۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے حویلی کی طرف چل پڑے۔ ذرا ہی دیر بعد وہ حویلی کے اندر آ گئے۔ وہ اس سے پہلے یہاں نہیں آئے تھے۔ بوڑھے کے کہنے کے مطابق واقعی حویلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ "اے لڑکے، تم کہاں ہو؟ تمہارا بوڑھا باپ باہر انتظار کر رہا ہے، آ جاؤ!" انہوں نے بلند آواز میں کہا، لیکن لڑکے کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے اور لڑکے کو پکارتے رہے، لیکن لڑکے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں پہنچے تو وہی بوڑھا وہاں کھڑا تھا۔ "تم یہاں!" پروفیسر وقار نے اس کی طرف دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ "ہاں." بوڑھے نے بڑی عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا۔ "لیکن تم اندر کیوں آ گئے؟" پروفیسر وقار نے پوچھا۔ "میں تو یہیں رہتا ہوں." بوڑھا پھر مسکرا کر بولا۔ "کیا؟" پروفیسر وقار کی حیرت بڑھ گئی۔ "ہاں." بوڑھا دھیرے سے ہنسا۔ "یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں." وہ بولے۔ "میں صحیح کہہ رہا ہوں." بوڑھا پھر مسکرایا۔ "لیکن تمہارا لڑکا تو یہاں نہیں ہے." پروفیسر نے الجھن کے ساتھ کہا۔ "میرا کوئی لڑکا نہیں ہے." بوڑھا بولا۔ "کیا؟" پروفیسر وقار نے حیرت سے کہا۔ "ہاں." بوڑھے نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا۔ "میں تو اس کھنڈر میں ہی رہتا ہوں." "کھنڈر میں؟" پروفیسر وقار نے حیرت سے کہا۔ "ہاں." "لیکن کیوں؟" "اس لیے کہ میں بدرو ہوں اور یہاں میرے ساتھ میری ایک ساتھی چڑیل بھی رہتی ہے." "کیا؟" اسی وقت ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے عقب سے ایک خوفناک شکل کی چڑیل نکل کر ان کے سامنے آ گئی اور بھیانک انداز میں ہنسنے لگی۔ "ہا ہا 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 ہا!" پروفیسر وقار کو جیسے اچانک ہوش آ گیا۔ وہ پلٹ کر بھاگے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں پھلانگنے لگے۔ پھر وہ حویلی سے باہر آ گئے۔ ذرا ہی دیر بعد وہ اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جلدی سے کار کا انجن سٹارٹ کیا اور کار تیزی سے چلا دی۔ وہ گھر آ گئے۔ ان کی بیگم اور بچے ان کی پریشان حالت دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے۔ بیگم نے ان سے کہا، "کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟" "بس کیا بتاؤں،
آج تو بدرو اور چڑیل نے گھیر لیا تھا مجھے، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولے۔ کیا؟ بیگم کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ صفیہ اور محمود بھی حیران تھے۔ پروفیسر وقار نے سارا ماجرا انہیں سنا دیا اور صفیہ اور محمود کی طرف دیکھ کر بولے، تم لوگ کبھی بھی اس حویلی کی طرف نہیں جانا۔ صفیہ اور محمود کچھ دن سے اپنے دوستوں کے ساتھ اس حویلی کی طرف جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی صورت اس طرف نہیں جائیں گے۔